آج ہم بات کریں گے میانہ روی کے حوالے سے، اعتدال پسندی کے حوالے سے۔ انگریزی کا سادہ جملہ ہے جی بیلنس۔ اب وہ جو بیلنس ہے زندگی کے ہر معاملے میں، وہ کس طریقے سے لا کے آپ اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہر دل عزیز ہماری آپا ہیں پروفیسر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ، معروف مذہبی اسکالر ہیں، اور آپ معروف اور ہر دل عزیز اسکالر غلام مرتضیٰ ملک مرحوم کی صاحبزادی ہیں۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ آپ کے تعارف میں میانہ روی تھوڑا کم رکھوں گی، تعارف ذرا تفصیل سے کرواتے ہوئے۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں بہت ہی معزز مہمان، خاص طور پہ کراچی سے تشریف لے کے آئے ہیں شجاعت رئیس قدیری صاحب ہیں جی، پروفیسر محمد بشارت صدیق ہزاروی صاحب، معروف مذہبی اسکالر ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور پرائیویٹ چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، آپ کو شکریہ جی بہت شکریہ سر، آپ ایک دفعہ پھر تشریف لائے ہماری ٹرانسمیشن میں۔ تو آپا آپ سے گفتگو کا ہم آغاز کرنا چاہیں گے، اور فارمیٹ وہی ہے کہ ذرا اس سیگمنٹ میں ہم اس موضوع کو ڈیفائن کر لیں، ذرا ایک گفتگو کی ایک بیس دے دیں، ترتیب دے دیں۔ تو کیا ہے میانہ روی؟ اعتدال پسندی، بیلنس، ٹھیک ہے انگریزی میں یہ سمپل سا ورڈ ہے، بٹ میرے خیال میں یہ اتنا سمپل شاید ہے ہی نہیں، ہمیں ذرا سمجھائیں تو صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کا لفظ ہے افراط اور تفریط، ٹھیک اس کے بیچ کا جو لفظ ہے وہ ہے میانہ روی۔ ٹھیک نہ بڑھنا حد سے، ٹھیک نہ کم ہونا، بیچ میں رہنا۔ اور دین میں صراط مستقیم بھی اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیچ کی راہ۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اور بیلنس کا لفظ جو ہے یہ بے حد عمدہ ہے، یعنی آپ کسی بھی چیز کو حد اعتدال میں رکھیں، بیچ میں رہیں، سبحان اللہ۔ اور نہ کم ہوں نہ بڑھیں۔ قرآن مجید میں اس کے لیے عبادت سے لے کے خرچ تک کے لیے کہا گیا ہے، یعنی نہ تو تم اس طرح سے پکارو رب کو اونچی آواز میں، اور نہ اتنے دھیرے ہو جاؤ، بیچ میں رہو۔ ٹھیک، نہ چلاؤ اور نہ بالکل ہی منہ میں دل میں، بلکہ بہت وقار سے رہو۔ خرچ کرنے کی بات آئے تو نہ اپنے ہاتھ مٹھیاں گردن سے باندھ لو، اتنے کنجوسی دکھاؤ، اور نہ ہی اتنے ہاتھوں میں چھید ہوں کہ سب کچھ خرچ ہو جائے اور پھر پریشان بیٹھو۔ ٹھیک، یہ ہے بیچ کی راہ۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے ما عال من اقتصد، وہ کبھی تنگ نہیں ہوگا جو بیچ میں رہے گا، میانہ روی اختیار کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کے پاس ڈھیروں ڈھیر ہوں، خزانے ہی کیوں نہ ہوں، تو بھی آپ کو اسراف اور تبذیر کی اجازت نہیں ہے، تو بھی آپ کو اپنے کپڑوں میں ہی رہنے کا حکم ہے۔ واہ، حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں، وضو فرما رہے تھے دریا کے کنارے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ آپ فضول خرچی کر رہے ہیں، آپ زیادہ پانی بہا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تو کہنے لگے یا رسول اللہ، دریا کے کنارے اللہ اکبر، وہ پانی تو پلٹ کے واپس ہی جا رہا ہے۔ ٹھیک، آپ نے فرمایا دریا کے کنارے بھی اسراف نہیں، زیادہ سبحان نہیں۔ اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو اسراف سے خود کو بچانا، یعنی دوسرے الفاظ میں افراط اور تفریط کے بیچ میں رہنا، اور یہ اسلام کی شان ہے، کسی اور دین نے اس پر بات ہی نہیں کی، یہ اسلام ہی کا ایک منفرد حکم ہے، اور بڑی امتیازی وصف ہے کہ آپ اپنے آپ کو، بھلے آپ لاکھوں کروڑوں کے وارث کیوں نہ ہوں، آپ اسراف و تبذیر نہیں کر سکتے، آپ بلا ضرورت خرچ نہیں کر سکتے، نمائش کے لیے خرچ نہیں کر سکتے، اور جہاں نہ خرچ کرنے کے بغیر گزارا ہو وہاں بھی نہ کریں، کیا بات۔ اور کنجوسی بھی نہیں کر سکتے، اپنی ذات پر بھی خرچ کیجئے، آل اولاد پر بھی خرچ کیجئے، لوگوں پر بھی خرچ کیجئے۔ جو آپ نے کھا لیا، جو آپ نے پہن اوڑھ لیا، وہ آپ کا ہے، اس کے پوچھ نہیں ہے، ہاں اس میں بھی لوگ شامل ہوں اگر، ٹھیک، لیکن ہاں اپنی ذات پر بھی اگر آپ بخل کریں گے تو کہا کہ مومن بخیل ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک، اسی طرح اسراف اور تبذیر والے کو کہا کہ اخوان الشیاطین ہیں، شیطان کے بھائی ہیں، کیونکہ شیطانی کو نمود و نمائش کا اور شیطانی کو حد سے نکلنے کا ٹھیک، ٹھیک، جو ہے وہی کر سکتا ہے، مومن نہیں کر سکتا۔ بہت خوبصورت بات۔ اور خواتین و حضرات، اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں تو یہ بھی دیکھیں گے کہ آج ہم جو اپنی انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں، اس میں جس طرح سے ریسورسز کا ہم نے ضائع کیا ہوا ہے، اور جس طرح سے ریسورسز کا پرابلم ہے، تو اگر ہم اعتدال پسندی کے ساتھ چلتے، جس طرح بہت پرچار ہوتا ہے کہ پانی کا استعمال، اس میں اعتدال پسندی کیجئے،
تو یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ظاہر ہے رہتی دنیا کے لیے ہمیں ان کو رہنمائی بنا کر بھیجا تھا. تو جو آپ جس طرح سے آپ نے بھی بتایا آ رہی تھی کہ آپ نے جس طرح ٹاپک کو اسٹیبلش بھی کر اب یہاں پہ عبادت کی تو ہم نے بات کر لی، لیکن پھر ایک یہ بھی آتا ہے کہ جس طرح ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان الحمدللہ زیادہ عبادات میں ایک اپنا وقت کو لگائیں تاکہ اللہ کی رضا، لیکن پھر ابا یہ بھی دل کرتا ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں. اب اس مبارک مہینے میں جتنا ہو سکے ہم نیکیاں کمائیں، دوسروں کی مدد کر سکیں. اس میں میانہ روی کا کیا پیمانہ ہے کہ بہت زیادہ بھی دل کرتا ہے کرنے کو، لیکن یہ بیلنس رکھنا، اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہ مخلوق کی خدمت بھی تو عبادت ہے. سبحان اللہ. آپ جتنا وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتے ہیں، ہر قدم آپ جنت کی طرف جاتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ اجر ہی اسی بات کا ہے کہ آپ اس خالق کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، وہ کسی بھی طرح کی ہو، مالی ہو. دیکھیے اس زمانے میں مال کی فراوانی نہیں تھی. بالکل صحیح. تو امہات المومنین سمیت تمام صحابیات اور کیا کرتے تھے، ہاتھوں سے کوئی کام کرتی، حضرت عائشہ خاص طور سے، پھر اسے بیچ کے پھر اس کے پیسے اکٹھے کرتی. کوئی تو روزانہ کی اس پہ دیتا اللہ کی راہ میں، سیدہ کیا کرتی اسے جمع کر کے، وہ ذرا زیادہ مقدار میں ہو جاتا تو کسی کو ایک ساتھ دیتی، جیسے کاروبار کھلوا دیا، شادی بیاہ نکاح کرا دیا، تو ایک بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا. تو یہ مخلوق کی خدمت کا جو ہے نا، اس کا اجر نوافل عبادت سے کہیں بڑھ کر ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب جو ان کے چچا تھے، ان کا وسیلہ کرنے کو کہا، یعنی صحابہ کو کہا کہ ان کے وسیلے سے بارش کی دعا کیا کرو. وہ اعتکاف میں تھے اور ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر رونے لگتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا کہ میں نے کسی کا مقروض ہوں اور وہ مجھے دیکھتے ہی تقاضا کرتے ہیں اور میں شرمندہ ہوتا ہوں، تو میں نے آنا چھوڑ دیا. صحیح. یہ ان کا ہاتھ پکڑا، ان کے گھر پہنچ گئے اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ دیکھو بھائی، اس کو مہلت دے دو، اگر یہ مہلت دیے گئے زمانے میں تمہیں نہیں لوٹاتا تو اس کا مال تمہیں میں لوٹاؤں گا، یہ میرے اوپر ادھار قرض ہو گیا. تو انہوں نے وہ حیرت میں بھی آ گئے اور اتنی بڑی بات بھی سنی، تو کہنے لگے کہ رسول اکرم کے چچا چل کے میرے پاس آئے ہیں، میں تو یہ سارا قرض ہی معاف کرتا ہوں، مجھے جو چاہیے ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ صرف مہلت کی سفارش کریں، مجھے چاہیے ہی نہیں، میں معاف کرتا ہوں. لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ تو اعتکاف میں تھے، آپ یہاں تک آ گئے. اللہ اکبر. تو وہ کہنے لگے کہ تم نے نہیں سنا اللہ کے محبوب سے، میں نے سنا ہے 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے کسی ایک مصیبت زدہ کی مدد کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور خواتین حضرات، آپ دیکھیں کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں. میانہ روی صرف ایک لفظ کہنے کو نہیں ہے، زندگی کے ہر معاملے میں اگر آپ ایک بیلنس رکھتے ہیں، اعتدال پسندی کے ساتھ زندگی گزارے، اور گفتگو میں بھی میانہ روی رکھیں گے تو اس میں بھی آپ کا بھلا ہے. گفتگو ہماری ہو رہی ہے میانہ روی پر، اور مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر میمونہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ابھی جو ہم بات کر رہے تھے، میں نے بشارت صاحب سے بھی یہ سوال کیا، تھوڑا سا اس کو بدلوں میں. اب اللہ کی راہ میں جب ہم نے خرچنا ہے تو کیونکہ مال سارا اللہ کا، اس کی عطا ہے، اس نے دیا ہے، تو ہم حساب کر کے یا گن کے یا کوئی پرسنٹیج کر کے تو نہیں دینا چاہیں گے نا. اس میں تو ہم پھر بے حساب، ہم جس طرح ہمیں بے حساب ملا، ہماری بھی ایک خواہش کہ ہم بے حساب دیں. اس میں میانہ روی کیسے آئے گی اور کیا حکم ہے؟ میانہ روی خرچ کرنے کے لیے ہوتی ہے. جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، وہ تو انویسٹ کیا آپ نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ تو آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھا اپنے لیے، اس میں تو نہیں میانہ روی ہوگی نا. وہ تو آپ اس سے تجارت کر رہے ہیں اور 700 گنا تک وہ آپ کو اس دنیا میں ہی دے دے گا، اور وہاں کا تو حساب ہی نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ پالتا ہے، اور اس سے پہلے کہ سائل کے ہاتھ میں جائے، اللہ اپنے ہاتھوں پہ تھامتا ہے. تو اس کا تو بہت ہی کمال ہے. وہ تو اس میں میانہ روی کا تو ہے ہی نہیں. دیکھیے قرآن مجید میں ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو تمہاری ضرورت سے بڑھ کر ہے سب اللہ کی راہ میں دے دو. تو میانہ روی کہاں رہی؟ سبحان اللہ. منیمم ہم کو زکوٰۃ کا بتایا 2.5%، وہ منیمم بتایا. تو باقی صدقات جو ہیں اس کے لیے تو میانہ روی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ کی انویسٹمنٹ ہے. جیسے حضرت عائشہ صدقہ کر کے فارغ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سب تقسیم کر دیا، تو کہنے لگیں کہ ایک پائے
صرف بچے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ صرف یہی رہ گئے ہیں، ٹھیک، یعنی باقی سب محفوظ ہو گیا، وہ باقی سب صحیح جگہ پہ سبحان چلا۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں، جو ہم پہنتے اوڑھتے ہیں، جو ہماری استعمال میں چیزیں ہیں، جو ہم نے خرچ کر کے ختم کر دینی ہیں، صرف وہی ہماری ہیں۔ واہ، باقی جو ہے یا وہ ہمارے وارثوں کا ہے، اور اگر ہم عقل مند ہیں تو وہ ہم جیسے کہ بینک ہے اس دنیا میں، اسے محفوظ کرنے کے لیے آخرت کا اکاؤنٹ بنا جائیں۔ کیا بات، وہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، موت بھی نہیں آنی، تو وہاں تو زیادہ چاہیے ہوگا، تو وہاں پہ خرچہ کریں، وہاں پہ رکھیں اور سنبھال دیں اور بھول جائیں۔ یعنی دنیا میں ہم وہ جو رینی ڈیز کے لیے تڑپتے رہتے ہیں اور اس کے لیے جستجو کرتے رہتے ہیں، تو رینی ڈیز تو شاید آئیں یا نہ آئیں اور گنتی کے یاسر، ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ رینی ڈیز آتے ہی وہاں ہیں جہاں ان کا انتظار کیا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جہاں آپ یہ اس نیت سے سنبھال رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ بیماری کے کام آئے گا، یہ برے وقتوں کے کام آئے گا، تو وہ اسی کام آتا ہے کیونکہ آپ کی نیت جو وہی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہ کریں، رب کی راہ میں دیں، آپ نے دیکھا ہے غریب کم بیمار ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور امیر کو کوئی بیماری نہ ہو تو ٹینشن اور ڈپریشن ہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہماری نیتیں ہیں نا، یہ اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک، ہم اگر اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو ہم پہ کوئی ایسا برا وقت آئے گا ہی نہیں، بالکل صحیح۔ اور اگر آئے گا بھی نعوذ باللہ ہماری آزمائش کے لیے، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی انسان کو اس کی ہمت سے زیادہ بڑھ کر تکلیف میں وہ ڈالتا ہی نہیں، وہ سبحان پہلے اس کا حساب کر کے ہمیں ہمت دے دے گا۔ بالکل ٹھیک۔ قدیری صاحبہ، آج اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو جہاں ہمیں سب سے زیادہ میانہ روی کا فقدان نظر آتا ہے وہ پروبلی ہماری رسومات ہیں، بالکل۔ جو پتہ نہیں ہماری ہیں بھی یا نہیں ہیں، بہت ساری تو اس میں، جی ہاں، اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ بہت اچھی بات کی طرف توجہ دلائی ہے آپ نے، خاص طور سے ہمارے یہاں شادی بیاہ کا معاملہ ہو، بلکہ اب تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ جنازے کا بھی معاملہ ہو، تو ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی ہے۔ تو وہ کام جس کو سادگی کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور برکت ہوتی ہے، اسی کو ہم رسومات میں، اسراف اور تبذیر میں اتنا خراب کر دیتے ہیں کہ اس رسومات نبھاتے نبھاتے کچھ لوگ مقروض ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ مقابلے پہ اتر آتے ہیں، اور نتیجے میں آپ بری نظر بھی آپ کو لگتی ہے، ٹھیک، فائدہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ نقصان آپ ہوتا ہے۔ معاشرے میں اپنے دشمن بھی پیدا کرتے ہیں، بالکل صحیح۔ اور پھر جو آپ کی نقل نہیں کر سکتے، پورا نہیں اتر سکتے، ان کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے کہ اگر وہ مہندی اور وہ شادی اور وہ بہت قیمتی جوڑے اور پارلر، یہ وہ خرچے ورچے نہیں کر سکے تو اس کا مطلب ہے وہ شادی بھی نہ کریں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یا جہیز وغیرہ، مطلب یہ سب ہمارا ویسے بھی نہیں ہے، میں یہی بالکل ٹھیک، ہم نے جہاں سے بھی لیا غلط لیا، اور اب تو ہم ایک اسلامی مملکت میں ہیں تو ہمیں چاہیے اب تو چھوڑ دیں، مطلب اب تو 75 سال سے ہم اپنے دین پر چلنے کے لیے آزاد ہیں نا، ٹھیک ٹھیک، تو خاص طور سے سادگی تو شعار ہے ہمارے آقا کریم کا، ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوراک میں بھی سادگی کو پسند فرمایا، لباس میں بھی سادگی کو پسند فرمایا، اور ایسا نہیں تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پاس کم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر چاہت ہوتی انہیں دینے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سادگی پسند فرمائی، سبحان اللہ۔ تاکہ کم سے کم حساب ہو۔ اب جیسے ابھی انہوں نے اس حدیث کا ذکر کیا کہ ہم قدم نہیں سرکا سکیں گے قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے جب تک کہ ہم کچھ چیزوں کا حساب نہ دے لیں۔ اس میں اس کا حساب ہم دیں گے کیسے؟ جہاں ایک بات 10-20 میں ہو سکتی تھی وہاں ہم نے ہزاروں لاکھوں اس بات پہ اڑا دیے، سجاوٹ پہ اڑا دیے، پھونک دیے، ہم نے ایک دن کا لباس پہننے کے لیے لاکھوں اڑا دیے، تو ہم اس کا کیسے حساب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ ہم کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا؟ میں یاسر یہ بات ایمانداری سے کہتی ہوں، مطلب میں نے محسوس کی ہے اور دیکھی بھی ہے، اگر ایک خاتون حلال رزق کے ساتھ، کم میں قناعت کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ گزارنے تیار ہو تو کوئی مرد حرام نہ کمائے۔ سبحان اللہ۔ تو سبحان اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ایک ایک وقت میں کئی کئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم دعوت دے رہے ہوتے ہیں مصیبتوں کو، بد دعاؤں کو، یعنی ہم ان حقدار لوگوں کا حق بھی مار رہے ہوتے ہیں،
میرٹ بھی جاتا ہے, دنیا بھی خراب ہوتی ہے, آخرت بھی, اور برکت بھی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. تو ہم ان رسومات وغیرہ میں بھی اگر ہم میانہ روی اختیار کر لیں, اور چلیے اگر اس کے بنا چارہ نہیں ہے کہ ہم نے کرنا ہے, وہ سارے دن گزارنے ہیں, تو کم از کم اس کو طریقے سلیقے سے سادگی سے کر لیں. بالکل صحیح. ٹھیک ٹھیک. جی, پاکستان کی خصوصی سحری نشریات پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں, اور آج ہم نے جو اپنا عنوان رکھا, اپنا موضوع رکھا نشریات میں, وہ میانہ روی, اعتدال پسندی اور بیلنس زندگی کے مختلف معاملوں میں کس طرح سے اختیار کیا جا سکتا ہے. اور بڑی عمدگی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ ہمارے معزز مہمان جو بہتر طریقے سے ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں, آج اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے مفہوم ہم نے جان لیا کہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے کہ کتنے انداز سے ہر معاملے میں آپ میانہ روی اختیار کریں. تو معزز مہمانوں کا اب شکریہ کرنے کا وقت آ چکا ہے. پروفیسر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ, آپا بہت بہت شکریہ. ویلکم. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ.